حضور دے کہیں غلام دی توہین کروں یا او غلام دی آڑ دے اندر آدے اسا حضور دے کہیں خاندان دے نبوت دے کہیں ایک فرد دی توہین کروں سارا ایمان اور سارا عقیدہ ہے سارا دل ہے سارا ایمان کے اندر ایک آن رچ بس گئی ہے حضور دے جڑے صحابہ ہیں او ساری جان ہے اور نبی دی جڑی آل ہے او سارا ایمان ہے جڑا ٹھردہ بیٹھے والا سبحان اللہ کیوں نہیں رہتا چاچے دا حکم ہے جملہ دوبارہ من رپیٹ کرو میں تو آکو توانی بارگاہ دے اندر وال عرض کرے دا پیا توجہ نال سماعت فرماؤ صدیق عکس حسن و جمال محمد حضور دے حسن و جمال دا جیڑا آئین ہے وہ صدیق اکبر ہے فاروق ذل جاہ و جلال محمد حضور دے دروب اور دبدبے دا جیڑا سایہ ہے وہ فاروق اعظم ہے عثمان ضیاء شمع ہے کمال محمد حضور دے کمالات دی جیڑی شمع ہے وہ دی جیڑی ہے کہ ضیاء عثمان غنی ہے وہ توجہ سنیو توجہ فرماؤ عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد حضور دا جیڑا باغ ہے وہ دی جیڑی بہار ہے اور مولا علی ہے توجہ حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اللہ دا ولی دے حضور دے خلفائے راشدین دی جیڑی اطاعت ہے وہ سارا اسلام ہے اور نبی دی آل دی جیڑی محبت ہے وہ سارا ایمان ہے سنو اچھی آواز میں سبحان اللہ جڑا ٹھردہ بیٹے سبحان اللہ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین دی جیڑی اطاعت ہے او سارا اسلام ہے ایمان با محبت آل محبت اور حضور دی آل بیت اور آل پاک کا جیڑا پیار ہے جیڑی محبت ہے جیڑی مودت ہے او سنیہ دا اور بلکہ ہر مسلمان دا ایمان بھی ہے بلکہ قبل عالم کولوی رحمت اللہ علیہ دا فتوہ ہے آپ ارشاد فرمائے لوگوں جیڑی نبی دی آل دی محبت ہے او تخم ایمان ہے ایمان دا جڑا بیج ہے حضور دی آل نال پیار کرنا بلند آواز نال ذرا سبحان اللہ سنو اچھی آواز نال سبحان اللہ سنو کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان با محبت آل محمد سرکار دے نال عقیدت اور محبت رکھنے والے مسلمانوں اے میری گال توجہ نال سماعت فرماؤ تاریخ ساری بھری پئی ہے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دو بعد جیڑا دنیا ہے سب تو زیادہ ذکر تھے وہ آل محمد دا ذکر ہے تاریخ ساری گواہ ہے اللہ اور اللہ دے محبوب دے ذکر تو بعد جیڑا زیادہ بھائی میں خطاب بند کرنے یہ نہ کرو نا یہ کوئی اتنی کہنی پیاس لگی بیٹھی ہے 2 منٹ خطاب کرنا خطاب سنو بولو تا جا ذرا سبحان اللہ جیڑا ٹھردہ بیٹھے ذرا سبحان اللہ سنو اللہ اکبر ایک شعر یاد آگے لیکن آگے میں کو واپس نہیں بھیجیں دا میں پڑھ سا ضرور کچھ عرصہ پہلے ایک مولی صاحب نال ملاقات تھی بڑے ہوں دے وائرس جڑے ہیں ہوں دے کنسپٹ میں کلیئر کیتے ہیں میں کو آکے گال سن اللہ اکبر تو این جماعت دا تھی تے اتنا تیرے سینے دے اندر بغضے میں کو نہ ہی پتا جو تیرا سینہ جیڑا اتنا بغض بھرا ہویا ہے میں نے تیری بڑی عزت بڑا احترام ہر سٹیج دے ہوتے ہر جا دے ہوتے نہیں جی نہیں یہ تھی گیا دے وہ تھی گیا میں کہ گال سن سارے واسطے قرآن کافی ہے الحمدللہ بولو نا ذرا سبحان اللہ سارے واسطے قرآن کافی ہے سارے واسطے نبی دا فرمان کافی ہے اے نہیں جو اسا فتویاں دے دار کنو ممبر چھوڑ دیو اسا ساروں دے تھوڑے فتوے لگتے ہیں میرے دے تھوڑے لگتے ہیں ہر کہیں دے تھوڑے لگتے ہیں اسا اگر فتویاں دے ذکر دار کنو اسا اگر ہی گھرانے دا ذکر چھوڑ لوں وقتا سارے تو وعدہ بزدل تے منافق ہی کوئی نہیں دنیا تو آپ کو اللہ ممبر دے باہر دی توفیق رہتی ہے طاقت رہتی ہے انہا مطلب ہے نہیں جو تو صحیح قبر ایک بڑھتے میں ہو جو اور
اور دوسرا میں ایک پاسا مروڑ کے میں وجو لوگاں دا کیا مزاج ہے، لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، لوگ کتا واہ واہ کریں کتا داد رہے ہیں. نہیں، اے منافقت چھوڑو، اپنے سینے کو مطلب ہے ان چیز کو پاک اور مبرہ اور خالی کرو اور لوگوں کو دسو ابو بکر و راسی و عمر و عینی و عثمان و لسانی و علی و صدری. حضور فرمائے صدیق اکبر میرا سر ہے، فاروق اعظم میری حق ہے، عثمان غنی میری زبان ہے اور علی میں محمد کی جان ہے. بولو نا یا سبحان اللہ اونچی آواز میں. میں کہ گال سن، یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے اور میرے عقیدے کے اندر ایک گالی شامل ہے. قرآن نے جنہ کی طہارت بیان کی تھی ہے، میرے بالکل مننا پوسیوں گھر پر جیدی عزت اور طہارت کے اندر قرآن کی ایک آیت اتری ہے، میرا ایمان ہے. جیدی عزت اور طہارت جو اتنے قرآن کے 5 آیت لکھیں ہوئے میرا ایمان ہے. جیدی طہارت اور پاکیزگی جو اتنے قرآن کے 10 آیت لکھیں جیدی طہارت جو اتنے اور بھی میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے. لیکن ایک گال سن، ایک نماز کا ٹائم ہے، ایک نماز کا ٹائم بی بی نے ایک بیٹے کو ولادت دیتی ہے اور نئی نماز کے ٹائم بی بی نے مصلی بچھا کے نماز عصر ادا کی دی ہے. کملی والے کی بارگاہ عرض کی دی گئی ہے، یا رسول اللہ ظہر کے ٹائم حسن کی ولادت کی دی پئی ہے اور عصر کے ٹائم سیدہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی ہے. کریے پڑھتی سانیہ عورتاں 40 نہیں ناپاک رہے اور سونے مصطفیٰ نے جملے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کیا حضور نے ارشاد فرمایا تاکو نہیں پتا میری بیٹی دا نجاست دا دور فاطمہ دا وضو ہی نہیں ٹوٹ گیا حسن کی ولادت ہونا. بولو جے نسینے جالے رسول حیاء و رسول اللہ وَلِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ دا مطلب دسو. انکم اور رجس دی تفسیر کرو میرے سامنے. رجس دا جڑا امام روح البیانی لکھے تفسیر روح البیان نے لکھے اور رجس دا معنی کرو. بڑے بڑے اکابرین نے جڑا امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھے وہ بیان کرو، جڑا امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھے وہ بیان کرو، جڑا پڑے نال شارق الدین عالم رجس دا معنی بیان کیتے وہ بیان کرو. سیون شریف علیہ کلندر جڑا بیان کیتے رجس دا معنی وہ بیان کرو. تاکو مننا پوسی انکم اور رجس مطلب اور مفہوم ہی ہے گندگی ہی گھرانے کو دور ہے، گندگی گھرانے کو دور ہے، پلیدگی بھی گھرانے کو دور ہے. اور جڑا کہ میں نہیں منے گا، حیا نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا، اوپر کو بالکل نہ کر. قرآن واضح تو سمجھے واسطے نجاستی گھرانے کو دور ہے، پلیدگی بھی دور ہے، پلیدگی دور ہے نال محمد. انکم الرجس سبحان اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انکم الرجس اللہ فرمائے میں پلیدگی کو دور کر دیتے اور تو جو نیڑے نہیں لگتا نہ لگ پلیدگی ہے ہی دور. میں اہل شعور کو ذرا سبحان اللہ علیہ ہو جا. اگر نہیں منے گا تو نہ من پلیدگی کو اللہ ہی گھر کو دور رکھے. جب پلیدگی دور ہے، پلید دور ہے نا ای گھر کو. اچھا انہاں دے نال پیار کون کرے دے جڑا خود پاک ہوئے. کم از کم ساتھ پشتہ تکتا وہ پاک ہوئے. جڑا ای گھرانے نال محبت کرے، ای گھرانے نال جڑا پیار کرے، ای گھرانے نال جڑا عقیدت رکھے، جڑا ایمان رکھے، جڑا محبت کرے، کم از کم انہیں 7 نسلہ تک وہ خود ہی پاک ہوئے، انہیں گھرانے ہی پاک ہوئے. جب پاکہ کو سمجھ آتی ہے علی کے گھر دی شان اور مقام کیا ہے. ٹھر دے بیٹھے میں کوئی نام جیڑا اندرو ٹھر دا بیٹھے ذرا سبحان اللہ علیہ. بیٹھے تو سننی تھی تے اتنا بغیرت تھی عبدے. 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگو، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. لکیر کھینچ کے غازی نے کر دیا ثابت، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ. پریشان تھی منٹی کیا گا بالخصوص سادات کو، اہل بیت اطہار کو.
سادات کرام کو سیدہ کو پریشان تھی مندی کیا لوڑے بات یا تو تک توقع ہی کہہ رہی نا یہ گھر کی شان بیان کرنے دی امید ہی کہہ رہی اور ویسے بھی امید ختم تھی نہیں ویندی ہے اور ویسے بھی امید ختم تھی ویندی ہے لیکن تو ذرا مہربانی کر تین رافضیت دے ڈر کو نو یہ گھرانے کو چھوڑ دی دے ہے کاری سے رافضیت دے ڈر کو نو تین گھرانے کو چھوڑ دی دے دیر کو لوگ رافضیت سے تین گھرانے دے نال پیار چھوڑ دی دے یہ گھرانے دا ذکر چھوڑ دی دے یہ گھرانے دی محبت چھوڑ دی دے باقی لوگ راضی نہیں تھی دے لوگاں کو تیری نہ نیت دا پتا نہ لوگاں کو تیرے ارادہ دا پتا نہ لوگاں کو تیرے دل دا پتا انما الاعمال بالنیات تیرا اعمال کا دار مدار تیری نیت کے اوپر ہے اور تیری نیت کو تیرا رب اور تیرا رب کا رسول واضح یاد دے تو نبی دے صحابہ دی بھی عزت کر نبی دی آل دی بھی عزت کی کر اور الحمدللہ صاحب کا کنال حضور دے صحابہ گرے دے ہیں بولو تا چاہ ذرا سبحان اللہ حضور دے صحابہ دی عزت کرے ہیں حضور دے صحابہ دا احترام کرے ہیں حضور دے صحابہ دا ادب کرے ہیں حضور دے صحابہ دی تعظیم کرے ہیں انہاں نال پیار کرے ہیں انہاں نال محبت کرے ہیں اور الحمدللہ ایک کا کنال نبی دی آل پاک نبی دی آل پاک ای پاک گھرانے دی خواجہ غلام فرید نہیں فرمایا میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنج تن کے واسطے بولتے ذرا سبحان اللہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنج تن کے واسطے میں فرید جو سنو صرف نسبت لکھوامان الحق ادا نہیں تھی میں نہ فرید دا میری لکھوامان الحق ادا نہیں تھی میں نہ سعیدی لکھوامان الحق ادا نہیں تھی میں نہ انہاں لوگوں نے تعلیم پڑھو کتابہ پڑھو انہاں لوگوں نے کیا کام کیتے اور یہ گھرانے نال کتنی محبت کا درس نکلے خواجہ غلام فرید فرمائے جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال بات ملعون ہے رجیم ہے بند الحرام ہے اے دا فرید پاک دا شیر ہے یا ہکو شیر ہے خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے یا سا کو ہکو شیر آنے فرید پاک دا بے شیر فرید پاک نے دیا دے فرید پاک دی تعلیم دا پتہ گئے نہیں آپ فرمائے میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے ادب سارے دے کرو عزت سارے دی کرو احترام سارے دے کرو لیکن مقابلے نہ کیتے کرو مقابلے کروائے نہ کرو اپنے گھر دے مقابلے تورے کو نہیں پورے تھی دے اتھا بیجے تو سا کمپیٹیشن شروع کر دیں دے مقابلے شروع کر دیں دے اپنی قبر آخرت دی سوچو اپنی قبر چنگی کرو اپنے اعمال چنگے کرو سمجھ آئی نا انہاں پاکاں دے ایسے نفوس سے قدسیہ دے معاملے دے اندر بولے نہ کرو انہاں دے مقابلے نہ کیتے کرو یقیناً سارا ایمان اور سارا عقیدہ ہے اللہ اکبر میرے یار جڑے آسمان دے تارن اور میری جڑی آل ہے نوح علیہ السلام دا بیڑا ہے جمعہ دا نہیں ہے جمعہ پر مبارک ممبر دے ہوتے سرکار جلوہ گر این خطبے دا ٹائم میں حدیثہ نہیں کہا سکتا کوئی مسئلہ نہیں جیڑا بندہ آدھا پہ جتھا آدھے باندھا ویندے جے کو جتھا جا مل دی اتھا ہی باندھا ویندے جے کو جتھا جگہ مل دی اتھا ہی باندھا ویندے بڑے بڑے کبار حضور دے غلام ہیں جیڑا جتھا جے کو جگہ مل لیے ویسے حکمی میں بہ رہا اتھا ہی جتھا جگہ مل اتھا ہی بہ رہا اور جمعہ واسطے بھی حکم ہے جتھا جگہ ملے بہ رہا لیکن جیڑا جتھا آدھے باندھا ویندے اچانک دو شہزادے سامنے تھے یہ ڈھلی سبحان اللہ کیا سے کر سی سکتے اچانک دو شہزادے سامنے تھے لوگاں نے جتھے مصطفیٰ کا ممبر ہلے آئے آئے اور بولو یا سبحان اللہ ہی کا بات اچانک مصطفیٰ کا ممبر ہلے حضور نے ممبر چھوڑے حضور نے خطبہ چھوڑے حضور نے کرسی چھوڑیے حضور خود کھڑے تھی کھڑے جتنا پینپ کھڑے دور اتنا حضور خود ٹورتے گئے بائندے دوہاں کو چائن ایک کوئی تمیل ہے نے ایک کوئی تھا اور فرمیدے بیٹھن لوگوں سنو جیڑا ہنا دوہاں نال محبت کرے میں بھی ہوں دے نال محبت کرے نا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا
میں بھی ہنا دے نال محبت کرے نا اللہ تو بھی ہنا دے نال محبت کر اللہ جیڑا انہاں روحاں کو محبوب سمجھے انہاں دے والدین کوئی محبوب سمجھے اللہ میں بھی ہوں دے نال پیار کرے نا دے تو بھی ہوں دے نال پیار کر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور ملک غلام حسین بگڑا صاحب کو اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے جیڑا کچھ میں معروضات عرض کی تھی اللہ